بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء السلام علیکم۔ سیکنڈ ایئر اردو کے لیکچر کے ساتھ فاروق احمد حاضر خدمت ہے۔ عزیز طلباء، آج جو سبق ہم نے پڑھنا ہے اس سبق کا عنوان ہے ایک سفر نامہ جو کہیں کا بھی نہیں ہے۔ تو بیٹا میں نے وائٹ بورڈ پر اسے تحریر کر دیا کہ سبق کا عنوان ایک سفر نامہ جو کہیں کا بھی نہیں ہے۔ بعض آئینہ جات میں یا خلاصوں میں یہ نام نامکمل لکھا ہوا ہوتا ہے، ایک سفر نامہ جو کہیں کا بھی نہیں۔ تو سیاق و سباق والے پیراگراف میں جہاں سلیس اردو لکھنی ہوتی ہے، بچے عنوان یہیں تک لکھ دیتے ہیں ایک سفر نامہ جو کہیں کا بھی نہیں، تو ان کا ایک نمبر عنوان والا کٹ جاتا ہے، یعنی انہیں وہ عنوان والا نمبر نہیں ملتا۔ تو عزیز طلباء، مکمل عنوان لکھنا چاہیے آپ کو ایک سفر نامہ جو کہیں کا بھی نہیں ہے، یعنی اپنی جانب سے کوئی بدلاؤ یا تبدیلی لے کر نہیں آنی۔ جو پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ میں عنوان لکھا ہوا ہے اسی کو آپ نے استعمال کرنا ہے۔ مصنف کا نام ابن انشاء۔ ابن انشاء یہ ان کا کلمی نام ہے۔ یہ مزاح نگار بھی ہیں، کالم نویس بھی ہیں، شاعر اور سفری نامہ نگار بھی ہیں۔ انہوں نے 1927 میں ان کی پیدائش ہوئی، 1978 میں ان کی وفات ہوئی۔ شاعری میں بھی اعلیٰ پائے کی شاعری انہوں نے کی اور شہرت پائی۔ کل 14ویں کی رات تھی، شب بھر رہا چرچا تیرا، کچھ نے کہا یہ چاند ہے، کچھ نے کہا چہرہ تیرا، یہ ان کی مشہور ترین غزل ہے۔ تو آج ہم نے ان کی نثر پہ بات کرنی ہے۔ نثر میں بھی مزاح نگاری اور ان کا طرز بیان جو ہے وہ باقی لکھاریوں سے، باقی مصنفین سے منفرد ہے۔ اب ایک ایسے سفر نامے کا حال بتا رہے ہیں جو شاید انہوں نے کیا ہی نہیں، یعنی ہم وہاں پہنچے ہی نہیں، اور پھر بھی وہ ہوا سفر نامہ۔ اور یہ عنوان سے بھی واضح ہے، ایک سفر نامہ جو کہیں کا بھی نہیں ہے، یعنی ہے بھی سفر نامہ اور کوئی جگہ بھی ہم نہیں بتا سکتے کہ کون سی جگہ کو ہم گئے تھے، کہاں پر ہم گئے تھے۔ عزیز طلباء، مصنف لکھتے ہیں ہم نے سفر نامے بہت لکھے ہیں، یعنی سفری نامہ نگار کی حیثیت سے میں نے بہت سے مضامین لکھے۔ آپ انہی کی کتاب دنیا گول ہے، اس میں سے ایک اقتباس، عبارت کا کچھ حصہ فرسٹ ایئر میں بھی کیا واقعی دنیا گول ہے سبق کے عنوان کے تحت پڑھ چکے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ ہم نے تو دنیا میں بہت سے سفر کیے ہیں، یہاں تک کہ چین و ماچین کے سفر نامے، یعنی ہم چین تک بھی گئے، اور ماچین جو چین سے آگے کا علاقہ ہے ماچین کے نام سے پکارا جاتا ہے، تو وہاں تک بھی ہم گئے۔ ایران و توران کے سفر نامے، ایران میں بھی گئے ہم، اور توران تک بھی ہو آئے۔ عزیز طلباء، آپ دیکھیں توران پہ حاشیے کی علامت لگی ہوئی ہے، اور حاشیے کے نیچے توران کی وضاحت لکھی ہوئی ہے۔ وسط ایشیا کا وہ علاقہ جو فریدون کے بیٹے تور سے منسوب ہونے کی وجہ سے توران کہلاتا تھا، ان جگہوں کے سفر نامے جہاں ہم نہیں گئے، یعنی وہاں کے سفر نامے بھی ہم نے لکھ ڈالے ہیں جہاں ہم گئے بھی نہیں، اور ان وارداتوں کا چشم دید احوال، واردات واقعے کو کہتے ہیں، حال احوال، چشم دید آنکھوں دیکھا، احوال حال احوال جو ہم نے نہیں دیکھی، یعنی ان واقعات کو بھی ہم نے آنکھوں دیکھا بنا کے پیش کیا ہے جہاں ہم گئے بھی نہیں، جن واقعات کو ہم نے دیکھا بھی نہیں، جن وارداتوں سے ہم آگاہ بھی نہیں۔ انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے ٹانگیں بے شک دی ہیں،
لیکن دماغ بھی تو دیا ہے۔ یعنی جو بندہ ٹانگوں کے ذریعے چل کر ایک جگہ سے دوسری جگہ چلا جاتا ہے، آپ اس کا سفر نامہ تسلیم کر لیتے ہیں۔ جو دماغ کے ذریعے چلا جائے اس کا سفر نامہ بھی تسلیم کرو۔ جس کی اہمیت ٹانگوں کے برابر نہ ہو بہرحال ہے تو، یعنی دماغ کی اہمیت بھی ہے پڑی۔ یہ نہیں کہ ٹانگوں کے ذریعے ایک آدمی چل کے جاتا ہے اور وہ حال احوال دیتا ہے تو آپ اس کا حال احوال قبول کر لیتے ہو، اور کوئی دماغ کے ذریعے وہاں تک چلا جائے تو اس کے سفر نامے کو آپ قبول کیوں نہیں کرتے؟ آگے چل کر لکھتے ہیں آج کا سفر نامہ ہے تو سفر نامہ، لیکن اگر کوئی پوچھے کہ کہاں کا ہے تو بتا بھی نہ سکیں۔ عنوان بھی یہی دیا گیا ہے کہ ایک سفر نامہ جو کہیں کا بھی نہیں ہے، یعنی ہے سفر نامہ لیکن اگر کوئی ہم سے پوچھے کہ کہاں کا ہے ہم نہیں بتا سکتے۔ آج صبح ہم کابل کے لیے چلے تھے۔ کابل افغانستان کے دارالحکومت کا نام، لیکن رات ہو گئی ہے اور کابل پہنچے نہیں ہیں۔ پہلے راولپنڈی میں لیٹ ہوئے، پھر پشاور سے چلنے میں تاویق ہوئی۔ یعنی اب آپ یہ دیکھیں کہ کن کن شہروں کا یہ ذکر کر رہے ہیں۔ راولپنڈی میں ہمیں تاویق ہوئی۔ تاویق کے معنی ہوتے ہیں تاخیر، دیر، آخر چلے۔ پائلٹ نے بتایا کہ آپ کے نیچے اس وقت درہ خیبر ہے۔ درہ خیبر جو افغانستان اور پاکستان کو آپس میں ملاتا ہے۔ پھر کہا یہ داہنی طرف کو جلال آباد کا قصبہ ہے۔ جلال آباد افغانستان کے ایک شہر کا نام۔ اور ٹیڑھی میڑھی یعنی یہ منحنی سی جوئے کام آب، جوئے کام آب کہتے ہیں کم پانی والی ندی کو، دریائے کابل کہلاتا ہے۔ یعنی دریائے کابل کو انہوں نے کہا کہ یہ چھوٹے پانی والی کوئی ندی ہے۔ اب آپ حکومت افغانستان کے وہ فارم بھر دیجئے جن میں وطنیت، قومیت وغیرہ لکھنی ہوتی ہے۔ پہلے جہاز میں ہی یہ چیزیں پوچھی جاتی تھیں، فارم دیا جاتا تھا اور مسافر اسی فارم کو بھر کر مکمل کر کے عملے کو واپس دے دیا کرتے تھے۔ اور اب صاحبان پائلٹ نے کھنکار کر کہا، یعنی گلا صاف کرتے ہوئے کہا اب تھوڑی دیر میں ہم پشاور کے ہوائی اڈے پر اترنے والے ہیں۔ یعنی نکلے تھے کابل کے لیے لیکن کابل پہنچے نہیں۔ پھر کہا کہ پشاور کے اڈے پر پہنچنے والے ہیں، کیونکہ کابل گھنگور بادلوں میں چھپا ہوا ہے۔ یعنی کابل میں ایسے بادل ہیں جو برسنے کے قریب ہیں، کالے سیاہ بادل برسنے کے قریب ہیں، تو جہاز وہاں اتر نہیں سکتا، جہاز وہاں لینڈ نہیں کر سکتا، اس لیے ہم واپس پشاور آ گئے۔ وہاں ہم اتر نہیں سکتے۔ امید ہے آپ کا سفر خوشگوار گزرا ہوگا۔ اب ایک آدمی کا سفر کیسے خوشگوار گزر سکتا ہے کہ جب وہ منزل تک ہی نہ پہنچا ہو؟ دراصل آثار شروع ہی سے ٹھیک نہیں تھے۔ آثار اثر کی جمع ہے، علامات نشانیاں۔ دراصل حقیقت میں یعنی جب ہم نے سفر کا آغاز کیا تو لگ رہا تھا کہ ہم منزل پر پہنچ ہی نہیں پائیں گے۔ جب سے کابل جانے کا سنا لوگ ہمیں برابر ڈرا رہے تھے کہ سردی ہے، جانا نہیں، مر جاؤ گے۔ مولانا حامد علی خان نے کہا، اسے آپ نے انڈر لائن کر لینا ہے مولانا حامد علی خان کے نام کو، تو انہوں نے کہا کہ میں کابل میں 2 اوور کوٹ پہن کر بھی یہ محسوس کرتا تھا کہ تن زیب کا انگرکھا پہنے ہوئے ہوں، یعنی بدن کو ڈھانپنے کے لیے کوئی باریک لباس پہنے ہوئے ہوں۔ حمید اختر نے نصیحت کی کہ جاتے ہی وہاں سے دگلا نما افغانی کوٹ خرید لینا۔ دگلا نما افغانی کوٹ، ایسا کوٹ جس کے اندر روئی بھری ہوئی ہو تاکہ سردی سے بچا جا سکے، تو اسے بھی آپ معروضی کے لیے انڈر لائن کر لیں گے، دگلا نما افغانی کوٹ۔ اور یہ کس نے کہا؟ حمید اختر نے۔ اور کوسین میں لکھ دیا کہ ورنہ میں نتائج کا ذمہ دار نہ ہوں گا، یعنی سردی لگے گی، بیمار پڑو گے اور ہو سکتا ہے کہ مر جاؤ، تو جو بھی نتیجہ نکلے گا میں اس کا ذمہ دار نہیں ہوں۔ ان لوگوں کا ہم ذکر نہیں کرتے جو ہم سے جل کر تانے تشنے پر اتر آئے تھے۔ تانے تشنے دینا، لعنت ملامت کرنا،
تان کرنا، یعنی وہ جو حاسدین تھے، جو جلنے والے تھے، وہ اس بات سے جل گئے کہ یہ افغانستان کیوں جا رہا ہے، تو وہ تانے تشنے دینے لگے، لعنت ملامت کرنے لگے۔ ایک نے تو یہاں تک کہا کیا کابل میں گدھے نہیں ہوتے جو تم وہاں جا رہے ہو، یعنی اس نے مصنف کو یہ کہا کہ وہاں تو گدھے پہلے سے کافی ہوں گے، تم کیوں وہاں جا رہے ہو؟ تو مصنف نے فارسی میں ایک ضرب المثل بیان کی، خیر چھوڑیے، فکر ہر کس بقدر ہمت اس، کہ ہر آدمی کی سوچ اس کے ظرف کے مطابق ہوتی ہے، جیسے وہ بندہ ہوتا ہے ویسا وہ سوچتا ہے۔ ایک جونا مارکیٹ ہم شرما شرمی نہیں گئے، یعنی مصنف لکھتا ہے کہ جونا مارکیٹ جو لنڈا بازار تھی یا لنڈے کا بازار تھا کراچی میں، ہم وہاں نہیں گئے، شرم آتی تھی، لا جاتی تھی، ورنہ کون سی جگہ ہے جہاں سے ہم نے اپنے لیے کپڑے جمع نہیں کیے۔ ہمیں دراصل اوور کوٹ وغیرہ درکار تھے، یعنی ہم اوور کوٹ خریدنا چاہتے تھے سردی سے بچنے کے لیے، ان کی ہمیں حاجت تھی، ان کی ہمیں ضرورت تھی، اور کوئی اونی زیر جامہ مل جاتا، اونی اون سے بنا ہوا زیر جامہ، قمیص کے نیچے پہننے کے لیے کوئی لباس جو گرم لباس ہوتا، سردی سے بچاتا، تو سبحان اللہ، یعنی سب طرح کی پاکی اللہ کے لیے ہے۔ لیکن ہماری شہرت ایسی خراب ہوئی کہ لوگوں نے قیاس کیا، یعنی جب ہم یہ اوور کوٹ وغیرہ ڈھونڈ رہے تھے تو لوگوں نے سمجھا کہ شاید ہم فلسطین کے مہاجروں یا افغانستان کے پابندوں کہا جاتا ہے خانہ بدوش لوگوں کو، کہ ہم مہاجرین کے لیے کوئی لباس یا کپڑے جمع کر رہے ہیں، یا افغانستان کے خانہ بدوش لوگوں کے لیے لباس جمع کر رہے ہیں۔ نتیجہ تن سب نے اپنے پھٹے ہوئے گھسے ہوئے کپڑے ہمارے سر منڈنے کی کوشش کی، یعنی نتیجے کے طور پر انہوں نے کہا کہ جو کپڑے کے لوگوں کے پاس پرانے بوسیدہ گھسے ہوئے پڑے تھے تو انہوں نے ہمیں زبردستی دینے کی کوشش کی۔ سر منڈنا، کوئی چیز زبردستی کسی کو دے دینا۔ وہ جانتے تھے کہ اگر واپس دے گا تو کم از کم ڈرائی کلین کرا کر دے گا، یعنی اگر اسے پسند نہ آیا یہ کپڑا، یہ کوٹ، یہ اوور کوٹ، تو کم از کم خشک دھلائی کرا کے ہی واپس دے گا، نہ دے گا تو ہماری جان ان کپڑوں سے چھوٹے گی۔ دونوں صورتوں میں نقصان اسی شخص کا ہے۔ اوور کوٹ ہمارے پاس دو ہو گئے، ایک تو آغا جعفری کا عطیہ، یعنی ایک آغا جعفری نے ہمیں اوور کوٹ دیا۔ عطیہ کہتے ہیں تحفے کو، سوغات کو، ہدیے کو، جو مفت میں دے دیا جائے۔ آگے لکھتے ہیں مزاحن، اتنا خوبصورت، اتنا اچھا اور دیدہ زیب، آنکھوں کو بھلا لگنے والا کہ پہننے کو جی نہ چاہے۔ دوسرا حبیب اللہ شہاب کا، تو یہ دونوں نام آپ انڈر لائن کر لیں گے کہ پہلا کوٹ انہیں کس نے دیا؟ آغا جعفری کا عطیہ تھا، اور دوسرا کوٹ انہیں کس نے دیا؟ حبیب اللہ شہاب نے دیا، جو شاید انہوں نے قطب شمالی کی مہم کے لیے بنوایا تھا۔ قطب شمالی ایک ایسا علاقہ، ایک ایسا ایریا کہ جہاں پر برف باری ہوتی رہتی ہے، برف کے پہاڑ یعنی گلیشیئر بنے ہوئے ہیں، ہر وقت سردی، تو کہا کہ انہوں نے شاید قطب شمالی کے لیے بنوایا ہوا تھا، کیونکہ ہم نے اسے پہنا تو بوجھ کے مارے زمین پر بیٹھ گئے، یعنی اتنا بھاری تھا وہ اوور کوٹ۔ دو آدمیوں نے ہماری باہوں میں ہاتھ دے کر ہمیں دوبارہ کھڑا کیا، اور پھر اسے پہن کر ہم بالکل برفانی ریچھ معلوم ہوتے تھے، بس رنگ کا فرق تھا، یعنی برفانی ریچھ سفید ہوتا ہے، ہماری رنگت سانولی تھی، کیونکہ برفانی ریچھ غالباً سفید ہوتا ہے۔ کلہ و دستار ہم سر پر نہیں رکھتے، کلہ و دستار ایک خاص طرح کی ٹوپی اور عمامہ، لیکن اس خاص موقع کے لیے ایک فیلٹ خریدی، یعنی انگریزی طرز کا ہیٹ، ٹوپی، اس کا الٹا سیدھا معلوم کیا، لومڑی کی کھال کے دستانے لیے، گلے میں کانگڑی ڈالنے کا بھی خیال تھا۔ کانگڑی کہتے ہیں انگیٹھی کو، یہ کشمیر میں ملتی ہے، اور کشمیر میں جب سردیاں زیادہ ہوتی ہیں تب لوگ اس انگیٹھی کو گلے میں
پہن لیتے ہیں۔ اس کے اوپر تیلیوں سے بنا ہوا ڈھکنا ہوتا ہے کہ جب حدت کی یا حرارت کی ضرورت ہوتی ہے تو اس کا ڈھکنا ہٹا کر حدت لے لی جاتی ہے یا حرارت لے لی جاتی ہے، بعد میں اس کا ڈھکنا جو ہے اس کے اوپر رکھ دیا جاتا ہے اور اس انگیٹھی کو نام دیا جاتا ہے کانگڑی کا۔ تو اس لیے آگے چل کر لکھتے ہیں لیکن وہ کشمیر کی خاص چیز ہے، ہمارے کراچی میں نہیں ملتی۔ اس سارے ساز و سامان سے لیس ہو کر، یعنی اتنے اوور کوٹ، یہ چیزیں جو ہم نے شاپنگ کی، جو ہم نے خریداری کی، ان سب چیزوں کے ساتھ ہم دم تحریر پشاور میں پڑے ہیں۔ یعنی جب میں یہ سفر نامہ لکھ رہا ہوں، یہ مضمون لکھ رہا ہوں، تو اس وقت کہاں ہوں؟ پشاور میں۔ یہ ڈین ہوٹل کا کمرہ 47 ہے، یعنی ڈین ہوٹل ہے، ہوٹل کا نام ڈین ہوٹل اور کمرہ نمبر 47۔ تو یہ دونوں چیزیں معروضی میں آپ سے پوچھی جا سکتی ہیں۔ آتش دان میں آگ دہک رہی ہے، یعنی انگیٹھی کے اندر، آتش دان کے اندر آگ جل رہی ہے۔ اور یہ بھی معروضی میں پوچھا جاتا ہے کہ آتش دان میں آگ دہک رہی ہے۔ دہک رہی ہے کو آپ انڈر لائن کر لیں گے، وہاں 4 آپشن دیے جاتے ہیں، دہک رہی ہے، جل رہی ہے، بجھ گئی ہے، یا اس طرح کا کوئی اور غلط آپشن۔ تو دہک رہی ہے، دہکنا، جلنا۔ جس طرح ہمارے گاؤں کے فتح دین درزی نے کراچی میں ایف ڈین اینڈ سنز ٹیلرز اینڈ آؤٹ فٹرز کے نام سے اپنی دکان لگائی اور چمکائی ہے۔ اصل میں کہنا یہ چاہتے ہیں کہ لوگ انگریزی تہذیب سے متاثر ہیں۔ جب شاپس کے نام، دکانوں کے نام اس طرز پر رکھ دیے جائیں تو گاہک بھاگا بھاگا آتا ہے، اور اگر سمپل یا سادہ نام ہوں اور اسی تہذیب سے متعلق ہوں تو لوگ ادھر متوجہ ہی نہیں ہوتے، تو اس لیے یہ نام رکھے ہوئے تھے۔ اس سے ہم سمجھتے تھے کہ ڈین ہوٹل بھی کسی احمد دین یا نور دین کا ہوگا، لیکن ہوٹل کا ناک نقشہ بتاتا ہے، یعنی اس کی بناوٹ، ہیئت، شکل و صورت، کیفیت، کہ یہ واقعی کسی انگریز بہادر کی ملکیت رہا ہے، یعنی کسی انگریز یا فرنگی نے اسے تعمیر کیا ہوگا اور یہاں انگریز آ کر رہتے ہوں گے، یا امیر، کبیر، رئیس، راجہ، نواب لوگ ادھر رہتے ہوں گے۔ یہ بہت اچھا ہوٹل بنا ہوا تھا۔ لان کشادہ، یعنی اس کا صحن کھلا۔ احاطہ کشادہ، جو 4 دیواری کے اندر موجود رقبہ تھا وہ بھی کھلا۔ کمرے کشادہ، کمرے کھلے اور وسیع۔ ہر چیز کشادہ ہے سوائے مالکوں کے دل کے۔ مالک کنجوس ہیں، کیونکہ ہمارے کمرے میں بجائے غالیچوں کے، یعنی کمرے کے اندر قالینوں کی جگہ پر ان کی کترنے پڑی ہیں، ان کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے پڑے ہیں۔ ٹھنڈے کمرے کے فرش پر ان پر پاؤں رکھتے ہوئے یوں گزرنا پڑتا ہے جیسے کیچڑ میں پڑی ہوئی اینٹوں پر بچتے بچاتے قدم رکھتے ہوئے چلتے ہیں۔ لاؤنج کے قالین بھی گھسے پھٹے ہیں۔ لاؤنج انتظار گاہ، اور عظمت رفتہ کی کہانی کہہ رہے ہیں، یعنی اپنے شاندار ماضی کا حال بیان کر رہے ہیں کہ ایک زمانے میں یہ قالین صاف ستھرے، نفیس اور اعلیٰ ہوا کرتے تھے، صحیح سالم بھی تھے، ثابت بھی تھے، اور آج پھٹے ہوئے ہیں۔ جدید ہوٹلوں کی سی نہ اس میں شان ہے نہ آسائش، یعنی نئے ہوٹلوں کی طرح نہ اس کی حالت ہے نہ وہ سہولت اس ہوٹل کے اندر موجود ہے۔ اپنی عمر طبی میں سے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ ہوٹل جتنی عمر لے کر آیا ہے، جو ایک مکان کی فطری عمر ہوتی ہے، وہ اس میں سے کچھ ہنس کر گزار چکا ہے جب شان و شوکت کے ساتھ یہ زندگی بتا رہا تھا، اور کچھ رو کر گزار رہا ہے، کیونکہ اب یہ بوسیدہ ہو چکا ہے، اور یہ بوسیدگی والی زندگی لگتا ہے کہ یہ ماتم والی زندگی ہے اس کی، اب یہ رو رو کر اپنی زندگی بتا رہا ہے یا گزار رہا ہے۔ ہر خرابہ یہ صدا دیتا ہے، میں بھی آباد مکان تھا پہلے۔ سید محمد جعفری نے جو مصرع پرانے کوٹ کی مدح میں لکھا تھا، یعنی تعریف میں لکھا تھا، ہمیں اس ہوٹل کو دیکھ کر یاد آیا۔ یہ سید محمد جعفری ایک مشہور شاعر، اور اس نام کو آپ انڈر لائن کر لیں گے۔ یہ معروضی میں پوچھا جا سکتا ہے کہ پرانا کوٹ کس کی لکھی ہوئی نظم ہے؟ سید محمد جعفری کی۔ اور یہ مصرع بعض اوقات دے کر پوچھا جاتا ہے کہ یہ کس شاعر کا مصرع ہے؟ کسی مرے ہوئے گورے کی یادگار ہے یہ، یعنی وہ کوٹ خرید کے لائے، نیلام والے شاپ کیپر نے یا دکاندار نے اسے
مطمئن کرنے کے لیے یہی کہا کہ یہ کوئی انگریز کوئی فرنگی ادھر بیچ کر گیا تھا تو اس کی یادگار ہے۔ تو عزیز طلباء، آج کے لیکچر کو میں یہیں پر ختم کرتا ہوں۔ انشاءاللہ تعالی اگلے لیکچر کے ساتھ پھر حاضر ہوں گا۔ اللہ حافظ، شکریہ۔